محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز آج میں غسل کے تعلق سے کچھ مسائل آپ کی پیش خدمت کروں گا۔ اس سے پیشتر میں نے طہارت کی فضیلتیں، طہارت کی جو اقسام، طہارت صغریٰ، طہارت کبریٰ، طہارت صغریٰ کے تعلق سے بیان کیا تھا۔ آج غسل کے تعلق سے انشاءاللہ العزیز میں بیان کروں گا۔ دیکھیے، غسل کرنے کا طریقہ، کیسے پاکی حاصل کی جائے گی۔ غسل جنابت، جو کپڑا ناپاک ہے اس کپڑے کو پہن کر کے نہائیں یا پھر اسے اتار دیں۔ صحیح طریقہ، پاک ہونے کا صحیح طریقہ کیا ہے، ان میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور وہ نہانے کے بعد یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم پاک ہیں، حالانکہ ایسا اس کے بالکل برخلاف ہے۔ لوگ تصور تو کرتے ہیں لیکن وہ ناپاک ہی رہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں اس سے پیشتر کن کن وجوہات پر، کن کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے وہ بتاؤں گا، تاکہ تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نہیں، ان صورتوں میں ان چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے۔ وہ 5 چیزیں ہیں جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے۔ نمبر 1، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہونا، یہ غسل کو فرض کرتا ہے۔ اور اگر شہوت پائی گئی تب، اگر شہوت نہیں پائی، شہوت کے ساتھ جدا نہیں ہوا تو غسل واجب نہیں ہوگا، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سر پہ بوجھ ڈالنے کی وجہ سے یا کچھ سامان لادنے کی وجہ سے یا چھلانگ لگانے کی وجہ سے منی نکل جاتی ہے، تو ایسی صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ وضو جاتا رہے گا لیکن غسل فرض نہیں ہوگا۔ یہ تو منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہونا۔ اور دوسرا ہے احتلام، یعنی سونے کے بعد اٹھا اور اپنے کپڑے میں یا بدن میں کوئی تری دیکھی، اب اس تری کے منی یا پھر مزی ہونے کا اسے یقین ہو تو اس سے غسل کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا، اگرچہ اسے خواب یاد نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ خواب دیکھتے ہیں لیکن صبح اٹھنے کے بعد وہ خواب اسے یاد نہیں رہتی۔ تو اسی وجہ سے کہ سونے کے بعد اگر سویا اور اٹھنے کے بعد دیکھا کہ بدن میں یا کپڑے میں کوئی تری ہے اور وہ تری منی یا مزی ہونے کا یقین ہو گیا تو اس سے غسل واجب ہو جائے گا، لیکن اس کا کوئی خواب کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ہاں، بلکہ اس کے برخلاف، اور اگر اسے یہ یقین ہو کہ نہ مزی ہے نہ منی ہے بلکہ پسینہ یا پیشاب یا ودی ہے، تو اگرچہ احتلام یاد ہو اور لذت انزال خیال میں ہو تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ اس میں یقین اس بات کا ہے کہ نہ مزی ہے نہ منی ہے بلکہ پسینہ یا پیشاب یا ودی ہے، تو ایسی صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ یقین ہو کہ منی نہیں ہے اور شک اس بات کا ہے کہ مزی ہے، تو اگرچہ اسے خواب میں احتلام ہونا یاد نہیں تو غسل نہیں ہوگا، ورنہ غسل ہے۔ دیکھیے، 3 چیزیں ہیں اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ بدن میں کوئی تری دیکھی اور وہ تری منی یا مزی ہے اور اسے اس بات کا یقین ہے کہ یہ منی یا مزی ہے، تو اس پر غسل فرض ہو جائے گا۔ اور اسے اس بات کا یقین ہے کہ یہ نہ منی ہے نہ مزی ہے بلکہ کوئی اور دوسری چیز ہے، تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ 2 چیز ہو گئی۔ اب تیسرا اس میں جز کیا ہے کہ اسے اس بات کا یقین ہے کہ منی نہیں ہے اور شک اس بات کا ہے کہ مزی ہے، اگرچہ اسے خواب میں احتلام ہونا یاد نہیں، اس میں خواب میں احتلام ہونا یاد نہیں تو اس پر غسل نہیں۔ اور اگر اس بات کا یقین ہو کہ نہیں منی ہے تو اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ تو اس میں 3 جز ہوئے اور 3 جز الگ الگ ہے۔ اور تیسرا ہے حشفہ کا داخل ہونا، یعنی کہ عورت کے آگے کے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے کے مقام میں آلے تناسل کا داخل ہونا۔
سر ذکر کا عورت یا کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے مقام میں داخل ہونا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حشفہ بولتے ہیں۔ دونوں پر غسل واجب ہوگا، اس میں شہوت کا اعتبار نہیں ہے، بغیر شہوت ہو یا نہ ہو، انزال ہو یا نہ ہو، اس میں کسی چیز کی کوئی قید نہیں۔ ہاں شرط یہ ہے کہ دونوں مکلف ہو، دونوں بالغ ہو، تو دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا۔ اور اگر ان میں سے ایک بالغ ہے ایک نابالغ ہے تو بالغ پر غسل فرض ہو جائے گا، اور جو نابالغ ہے تو اس پر غسل فرض تو نہیں بلکہ نہانے کا اسے حکم دیا جائے گا۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئی کہ، اور چوتھا یہ ہے کہ حیض سے فارغ ہونا، حیض سے فارغ ہونا یعنی کہ جو حیض کے ایام تھے، جو دن تھے، وہ گزرنے کے بعد ان پر فوراً نہانا ضروری ہے۔ اور پانچواں ہے نفاس کا ختم ہونا، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون نکلتا ہے تو وہ اگر ختم ہو گیا تو پھر ان کو نہانا ضروری ہے۔ یہ پانچ چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی اگر ایک پائی جائے تو سمجھ لو کہ ان پر غسل فرض ہے، تاخیر نہیں کرنا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے اگر تاخیر کرے گا تو اس کے لیے بہت وعیدیں ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر کتا اور جنوب شخص ہو، اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، اور جس گھر میں فرشتے داخل نہ ہو تو اس میں رحمتیں برکتیں وسعتیں نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے جس گھر میں کوئی بھی گھر ہو، اگر کوئی ناپاک شخص ہے تو فوراً نہا لے اور اپنے آپ کو پاک اور صاف ستھرا کر لے، بنا لیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے دن میں جو پاکی ہونے کا مکمل طریقہ، کس طریقے سے پاک ہوں گے، قرآن و حدیث اور احکام شرعیہ کے مطابق جو ہمیشہ پاک اور صاف ستھرا ہوں، وہ میں بیان کروں گا۔ اور اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پھر لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔